إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. محترم بزرگوں، پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور اللہ رب العالمین کا ہم سب کے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جس دین کا ماننے والا بنایا ہے، جس مذہب کا ماننے والا بنایا ہے، وہ دین، وہ مذہب اللہ رب العالمین کے یہاں بہت محبوب اور بہت پسندیدہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہو جائیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب اور جتنے بھی مسلک اور دین کے ماننے والے لوگ ہو جائیں، سارے لوگوں کی دین، تمام لوگوں کے ادیان جو ہیں وہ سب باطل ہیں سوائے دین اسلام کے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہے. اس دین اسلام کا ماننے والا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے. یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک عظیم انعام اور ایک عظیم احسان ہے. مومن، مسلمان
اللہ کے اوپر ایمان لانے والا، نبی کے اوپر ایمان لانے والا، اللہ اس کے رسول کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دینے والا، یہ مومن، اس کا ویوہار ایک دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کا برتاؤ ایک دوسرے مومن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ، ایک مومن کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کا ساتھی ہوا کرتا ہے، یہ ایک دوسرے کا دوست ہے، یعنی ایک مومن آدمی دوسرے مومن کا دوست ہے، ایمان کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے۔ اب دوست ہیں تو کس لیے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک مومن آدمی دوسرے مومن کو نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک مسلمان آدمی، اللہ کے اوپر ایمان لانے والا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والا آدمی، اللہ پر ایمان رکھنے والا، نبی کے اوپر ایمان رکھنے والا، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والا، کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والا، رسولوں کے اوپر ایمان رکھنے والا، ملائکہ کے اوپر ایمان رکھنے والا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والا بندہ دوسرے مومن بندے کو نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ مومن لوگ دوسرے کو برے کاموں سے، حرام کاموں سے، گناہ کے کاموں سے روکا کرتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان مومن مردوں کے سامنے اگر کوئی مومن آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی گناہ کا کام کرتا تو مومن آدمی اس کو اس گناہ کے کام سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اور یہ مومن آدمی اس کا کام یہ ہے، اگر کوئی آدمی دین سے دور جا رہا ہے، اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی مسلمان گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ مومن آدمی اس کو اس گناہ کے کام کرنے سے روکنے کے ساتھ اسے نیک کام کرنے کی طرف بلاتا ہے، نیک کام کرنے کی دعوت دیتا ہے، بے نمازی کو نماز پڑھنے کے لیے بلاتا ہے، بے روزے دار کو روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتا ہے، اور لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، یہ مومن لوگ جو ہوتے ہیں یہ نماز قائم کیا کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، حالات کیسے بھی آ جائیں، موسم کیسا بھی رہے، وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتے ہیں، پریشانی کیسی بھی آ جائے، ان کی زندگی میں مصیبتیں کتنی بڑی آ جائیں، مشغولیات کتنی زیادہ ہو جائے، وہ نماز کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، مومن بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں اس لائق بنا دیتا کہ ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو ڈنڈی نہیں مارا کرتے ہیں، وہ ایمانداری کے ساتھ، پورے ایمانداری کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اپنے مال کا زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہر حال میں رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا دل مانے نہ مانے، ان کے خواہشات کے خلاف وہ کام ہو، مگر اللہ کا اگر حکم ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر آرڈر ہے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور رسول کی اطاعت و فرما برداری اور رسول کی اتباع کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ساری خوبیاں ان مومنوں کے اندر پائی جاتی ہیں، پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان مومن مردوں کے اوپر رحم کو نازل کرے گا، رحمت نازل کرے گا، رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے، یہ مومن ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحاسدوا، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کیا کرو۔ حسد کس کو کہا جاتا ہے؟
اللہ رب العالمین نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اب میں یہ خواہش کروں، میرے دل میں آپ کی ان نعمتوں کو لے کر کے جلن ہو، میرے اندر جلن ہو، میں یہ چاہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو برباد کر دے. آپ کو جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں وہ نعمتیں اللہ آپ سے چھین لے اور اسے چھین کر کے مجھے ان نعمتوں کو دے دے. اسے حسد کہا جاتا ہے. یہ حسد شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کرو. ولا تناجشوا، کسی کے دام پر دام نہ لگایا کرو. ولا تباغضوا، آپس میں تم ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھا کرو، بغض نہ رکھا کرو. آپس میں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر غلط پلان نہ بنایا کرو. آپس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے غلط سوچ نہ رکھا کرو. ولا تدابروا، پیٹ پھیر کر کے میدان جہاد سے تم بھاگا نہ کرو. ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں کا کوئی کسی کے بیع پر بیع نہ کیا کرے. کوئی آدمی کوئی سودا خرید رہا ہے، جب تک فائنل نہ ہو جائے تب تک تم اس سودے کے کنارے نہ جایا کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ایک مسلمان کی پہچان کیسے ہوتی ہے، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے. المسلم اخ المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یحقرہ، وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا ہے. ولا یظلمہ، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے. ولا یخذلہ، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو رسوا نہیں کیا کرتا ہے، ذلیل نہیں کرتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہوتا ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ہمدرد ہونا چاہیے. اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا اگر کوئی مومن آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو یہ توفیق دے رکھا ہے کہ ہم اس کی اس مصیبت میں ہاتھ بٹا لیں، ہماری مدد کے ذریعے، ہمارے تعاون کے ذریعے وہ آدمی ٹھیک ہو سکتا ہے، شفا یاب ہو سکتا ہے، اپنی پریشانی سے نکل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی مدد اور اس کا تعاون کرنا چاہیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی آدمی اس کو اس مصیبت سے نکالے گا، کوئی آدمی مصیبت میں برے وقت میں اس کا معاون اور مددگار بن جائے گا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کے اوپر سے مصیبت کو ٹال دے گا. اگر آپ دنیا کے اندر کسی کی پریشانی کو ختم کرنے کا سبب بنیں گے، کسی کی پریشانی میں آپ اس کی مدد کریں گے، آپ اس کے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے پریشانی کو ہٹا دے گا، آپ کے اوپر سے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، میرے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، میرے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، میں نے کوئی گناہ کا کام کر دیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، میرے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے. آپ نے اچھا کام کیا، آپ جان تو گئے لیکن جاننے کے بعد آپ نے پرچار کرنا شروع نہیں کیا، آپ نے اعلان کرنا شروع نہیں کیا، آپ نے لوگوں کے بیچ میں میرے عیب کو، میری برائی کو، میری کمی کو بیان کرنا شروع نہیں کر دیا. من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا. ہم دنیا کے اندر گناہ کا کام کریں، ہم دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کام کریں، ہم رات کی تاریکی میں گناہ کا کام کریں، ہم موبائل کا مس یوز کریں، کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے اللہ کی نگاہوں سے ہم بچ نہیں سکتے، ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے، ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا، اللہ سے ہم کبھی بھی بچ نہیں سکتے. مگر دنیا کے کسی آدمی نے جانا نہیں جانا، دنیا کے کسی آدمی کو پتا نہیں چلا، دنیا کے اندر کے کسی شخص کو معلوم نہیں ہو سکا ہے، کل قیامت کے دن
اللہ رب العالمین ہمارے ان عیوب پر پردہ ڈال دے گا، ہمارے ان برائیوں پر پردہ ڈال دے گا، ہمارے ان گناہوں کو اللہ جس طرح دنیا کے اندر چھپا کر کے رکھا تھا کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو چھپا کر کے رکھے گا۔ مگر کب؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ آپ دنیا کے اندر لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتے رہیں، آپ دنیا کے اندر لوگوں کے عیوب کو بیان کرتے رہیں، لوگوں کے نقائص اور لوگوں کی کمیوں کو گناتے رہیں، آپ یہ امید نہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں پر کل قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ ہاں امید کب رکھنا ہے؟ جب ہم لوگوں کے عیب کو چھپائیں گے، لوگوں کی برائیوں کو بیان کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، سماج اور معاشرے میں ان کی برائیوں کا پرچار نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندے کی مدد میں رہا کرتا ہے، اللہ تعالی اپنے مومن بندے کی مدد کیا کرتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ایک مسلمان بندہ، ایک انسان اپنے دوسرے ساتھی کی مدد کرتا تب تک اللہ بھی اس کے ساتھ مدد کیا کرتا، اس کا معاون رہا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اصول بتایا ہے۔ مصیبت کوئی کسی کے اوپر آ جائے، کوئی بندہ کسی مصیبت اور پریشانی میں پڑا ہو، ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کی مصیبت میں ہاتھ بٹائیں، اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں۔ مگر آج مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے نفرت رکھتا ہے، آپس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، انبن ہو جاتا ہے۔ میں آج آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 12 تک میں کچھ ایسا ضابطہ بتایا، ضابطۂ حیات بتایا، ایک قانون بتایا، ایک طریقہ بتایا کہ اگر اسے ہم اپنا لیں، ایک قاعدہ بتایا کہ اگر اس قاعدے پر ہم عمل کریں تو ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا نہ ہو، ہمارے اندر لڑائی نہ ہو، ہمارے اندر جھگڑا نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو رسول کے اوپر ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جن لوگوں نے شہادتین کا اقرار کیا ہے، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق آدمی، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آ جائے، اگر کوئی تمہیں کوئی خبر لا کر کے بتائے، کوئی بات لا کر کے بتائے، فتبینوا، تو تم اس خبر کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، منوان، اس کی باتوں پر ایمان نہ لایا کرو، جو کچھ وہ بیان کر رہا اس پر ایمان نہ رکھا کرو، اس پر یقین نہ کر لیا کرو، سامنے والا جو خبر دے رہا ہے اس کی خبر کو صحیح نہ مانا کرو، تحقیق کر لیا کرو، اس کی تہ تک جانے کی کوشش کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیوں؟ کوئی آدمی آ رہا ہے آپ سے، آپ کے مسلمان بھائی کے خلاف باتیں بیان کر رہا ہے، وہ آپ کو ایسا ایسا کہہ رہا تھا، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اب آپ سنیں گے تو جس آدمی کے بارے میں وہ آدمی باتیں بیان کر رہا ہے آپ کو غصہ آئے گا، آپ ناراض ہوں گے، جھگڑے اور لڑائی کی نوبت آ سکتی ہے اگر آپ نے اس کی بات کو مان لیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ، جب بھی کوئی خبر لے کر کے آئے، فتبینوا، تو آنکھ بند کر کے آپ اس کی بات کو مانا نہ کرو، آپ اس کی بات کو قبول نہ کر لیا کرو، آپ تحقیق کیا کرو، کیا پتا یہ سامنے والا جو آپ کے مسلمان بھائی کے بارے میں آپ سے آ کر کے کوئی بات بیان کر رہا ہے، ممکن ہے وہ آپ دونوں کے درمیان دوستی کو ختم کرانا چاہتا ہو، وہ لڑائی کرانا چاہتا ہو، آپ دونوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرانا چاہتا ہو، اور دشمنی
دشمنی پیدا کرانے کے لیے، نفرت کا بیج بونے کے لیے وہ آپ کے بھائی کے خلاف آپ کے پاس آ کر کے الٹی سیدھی باتیں بیان کرتا ہو اور آپ اس کے بات کو مان کر کے آپ جنون میں آ جائیں، آپ جذبات میں آ جائیں اور لڑائی جھگڑا کر بیٹھیں۔ اسی لیے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، آگے اللہ نے ریزن بتا دیا تحقیق کیوں کرنی ہے، کسی کی خبر کو آنکھ بند کر کے ماننا کیوں نہیں ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بات کو آنکھ بند کر کے قبول کر لیا، آپ نے خبر دینے والے کی خبر کو مان لیا، کبھی ایسا ہو سکتا ہے میرے بارے میں آپ سے جا کر کے کوئی کہہ دے وہ آپ کو گالی دے رہا تھا، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، آپ نے سمجھ لیا اور آپ نے یقین کر لیا کہ وہ میری برائی کر رہا تھا، آپ مجھ سے دشمنی کر لیں، آپ مجھ سے قطع تعلق کر لیں، آپ مجھ سے لڑائی جھگڑا کر لیں، بات چیت بند کر لیں، کھانا پینا بند کر دیں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو پتا چلے کہ وہ کہنے والے نے جھوٹ کہا تھا، کہنے والے نے غلط خبر دیا تھا، میں نے غلطی کر دی، میں نے اسے گالی دے دیا، میں نے اس سے لڑائی کر لی، میں نے اس سے اپنا ناطا توڑ لیا، میں نے اس سے بات چیت بند کر لیا، میری طرف سے غلطی ہو گئی۔ تو کیا کہا اللہ نے؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم اپنے کیے ہوئے کام پر شرمندہ ہو جاؤ گے، آپ کو شرم آئے گی، آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ آگے دیکھیں پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اے لوگو اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑائی کرنے لگے، اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں اختلاف کرنے لگے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اگر دو مسلمان آپس میں لڑائی کرنے لگے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، لڑائی کو ختم کرانے کی کوشش کیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے اگر صلح کرانے کی کوشش کے باوجود ایک فریق دوسرے فریق کے اوپر ظلم کرے، زبردستی ان کے اوپر دھاوا بولے، اتیاچار کرے، تو ایسی صورت میں تم اس فریق سے لڑائی کرو، جہاد کرو۔ اور اگر صلح کرانے کے لیے آ جاتا ہے، صلح پر تیار ہو جاتا ہے، فاصلحوا بینہما بالعدل، ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا لو، نا انصافی نہ کرو، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ، ان کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرا دیا کرو، انصاف کے ساتھ کام لینا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ فرماتا ہے تمام کے تمام مومن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اس لیے تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا لیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیوں ڈرنا ہے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ کی طرف سے رحم چاہتے ہو تو اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایک جماعت دوسرے جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے آپ جس کا مزہ لے رہے ہو، آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہو، آپ جس کا مذاق بنا رہے ہو وہ آپ سے بہتر ہو، اچھا ہو آپ سے، ایسا ممکن ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ بنائیں، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے جس عورت کا وہ مذاق اڑا رہی ہے، وہ جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہے وہ مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہو جس کا وہ مذاق اڑا رہی ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اپنے آپ کو تم تانا اپنے ذریعے کسی کو تانا نہ دیا کرو، کسی پر تانے نہ مارا کرو، کسی کو تانا نہ سنایا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو تم برے لقب سے نہ پکارا کرو، برے لقب سے برا نام لے کر کے نہ پکارا کرو۔ کوئی آدمی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھ میں کوئی عیب ڈال دیا ہے اسے برا بھلا نہ کہا کرو، کسی کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی ڈال رکھی ہے آپ اسے تانا نہ دیا کرو، آپ اسے برا بھلا نہ کہا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کا نام بگاڑ کر کے تم اسے پکارا نہ کرو، برے لقب سے نہ پکارا کرو، برے لقب سے نہ بلایا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے نہیں پکارنا ہے۔ اور آگے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کسی کے بارے میں نگیٹو سوچ رکھنے سے بچو، کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھنے سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یقیناً بعض بدگمانیاں گناہ ہوا کرتے ہیں۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ اس کے گھر کیوں جا رہا ہے، وہ اس کے پاس کیوں جا رہا ہے، اس کے پاس جا کر کے کون سی باتیں بیان کر رہا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، اس کے پاس دولت کہاں سے آ رہی ہے، موبائل میں کیا کر رہا ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کا کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کیا کرے، غیبت نہ کرنا، چغلی نہ کرنا، غیبت اپنے بھائی کے بارے میں ایسی باتوں کو بیان کرنا جس چیز کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ممکن ہے ہمارے اندر اختلاف نہ ہو، ہمارے اندر لڑائی نہ ہو، ہمارے اندر جھگڑا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہاں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ہوگا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تو تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارا جسم نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو تمہارا کام نہیں دیکھتا، ولکن اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، واللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو دیکھا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے کام کو دیکھا کرتا ہے۔ جو کام تم کر رہے ہو، جو عبادت کا کام تم کر رہے ہو، یہ عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور کے لیے کر رہے ہو، اللہ دل دیکھا کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دل کو صاف رکھیں، کسی مسلمان کے تئیں اپنے دل میں کوئی نفرت اور دشمنی نہ رکھیں، آپس میں میل جول رکھیں، مل جل کر کے رہیں۔ چند دن کی زندگی ہے، اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین